خزاں کی بارش، کتاب نمبر 3، دلہن کا فرار، مصنف اے حمید، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ اسے پتھر کے درمیان ایک گول بڑا پائپ آگے کو جاتا نظر آیا۔ وہ پائپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جہاں پائپ ختم ہو کر باہر کو جاتا تھا وہاں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ ندیم نے اسے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ جنگلہ لوہے کا تھا اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ ندیم سوچنے لگا کہ نذرل نے تو کہا تھا یہاں سے کھلا راستہ باہر جاتا ہے۔ پھر سوچا کہ کھلا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کی مراد اس جنگلے سے ہی تھی۔ مجھے اس جنگلے کو کسی طرح توڑنا ہوگا۔ وہاں پتھر ضرور پڑے تھے مگر ندیم پتھر سے ضرب نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کی آواز پر سنتری چوکنے ہو کر وہاں آ سکتے تھے۔ ندیم ان پتھروں کو ہلانے کی کوشش کرنے لگا جن میں آہنی جنگلہ لگا تھا۔ یہاں ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا۔ ندیم نے اس پر اپنا سارا زور صرف کر دیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پتھر باہر نکل آیا۔ اب دوسرے پتھر کا اکھاڑنا مشکل نہیں تھا۔ 3-4 پتھر نکالنے کے بعد جنگلہ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ ندیم نے اسے ایک طرف کو پاؤں کے زور سے موڑا۔ جب وہاں ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ پیدا ہو گئی تو ندیم اس میں سے نکل کر اندھیرے میں دوسری طرف آ گیا۔ دوسری طرف بھی سیمنٹ کا پائپ آگے جا رہا تھا۔ یہاں پہلی بار اسے جنگل کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ وہ جیل کی زمین 2 دیوار میں سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ارد گرد جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار تھی۔ پائپ ان کے بیچ میں سے گزرتا تھا۔ ندیم جھاڑیوں کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں کھول کر تکنے لگا۔ نذرل نے اسی جگہ آنے کو کہا تھا۔ وہ سانس روکے کالی سیاہ جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکا بیٹھا رہا۔ اتنے میں پتوں پر کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ندیم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں اس نے نذرل بابا کو پہچان لیا تھا۔ نذرل نے آہستہ سے کہا، جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور وہ آگے آگے چل پڑا۔ یہ کسی ٹیلے کی ڈھلان تھی اور وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ ندیم نے نذرل کو اس اندھیرے میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے چلتا چلا گیا۔ ڈھلان سے اترنے کے بعد ایک ہموار جگہ آ گئی اور پھر درختوں میں چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کے بعد ایک گھاٹی آ گئی۔ نذرل گھاٹی میں اتر گیا۔ اس گھاٹی میں برساتی نالا تھا جو خشک تھا۔ جب برسات ہوتی تھی تو نالا بھر جاتا تھا۔ بارش کے ختم ہونے کے چند دنوں بعد ہی نالا بالکل خشک ہو جاتا تھا۔ اس کا سارا پانی سمندر کی طرف بہہ جاتا تھا۔ یہ دونوں اندھیرے میں خشک نالے میں جنوب کی طرف چلتے گئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد سیاہ کالی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ چٹانیں ختم ہوئی تو سامنے ایک پہاڑی کھڑی تھی۔ وہ پہاڑی کے دامن میں ایک کی دوسری جانب آ گئے۔ یہاں کا نذرل ندیم کو جھاڑیاں ادھر ادھر ہٹا کر ایک سرنگ میں لے گیا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ انہیں جھک کر اس میں داخل ہونا پڑا۔ نذرل نے کہا، تم اس وقت تک یہاں چھپے رہو گے جب تک کرشنا جہاز انڈمان سے ہندوستان کے لیے روانہ نہیں ہو جاتا۔ میں تمہیں اس میں سوار کرانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے۔ ندیم اندھیرے میں غار میں بیٹھ گیا۔ نذرل چاچا، میرے فرحانوں سے تم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی نا؟ میری بات کو چھوڑو، میرا کام گنتی کی آواز لگانا ہے۔ میں نے گنتی پوری کر دی تھی۔ ہاں، سونتری سکنا لال ضرور معطل ہوگا۔ مجھے معلوم تھا۔ آج شیوراتری ہے اور یہ لوگ اوپر والے آفس میں رات کو ادھم مچائیں گے۔ اب میں جاتا ہوں، میرا زیادہ دیر یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کل کسی وقت آ کے تمہیں کھانے کو روٹی چاول دے جاؤں گا۔ ندیم نے جب اس خدشے کا اظہار کیا کہ جیل کے لوگ اس کی تلاش میں ادھر تو نہیں آئیں گے تو نذرل بولا، اس کی تم فکر مت کرو، میں ان کو غلط راستے پر ڈال دوں گا، اس طرف آنے نہیں دوں گا۔ اگر وہ آ گئے تو پھر تمہارا قسمت، پھر تم جانو اور تمہارا قسمت۔ میں نے ایک سچے مسلمان کے ناطے تمہارا مدد کیا ہے۔ تم مسلمان ہو، بے گناہ ہو اور پاکستانی ہو۔ تمہارا مدد کرنے کے لیے مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب میں جاتا ہوں۔ ہاں، دن کی روشنی میں اس غار سے باہر ہرگز مت نکلنا۔ رات کو بھی نکلو تو جھاڑیاں غار کے منہ پر ڈال کر جانا۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ غار کے اندھیرے میں نذرل کا سایہ باہر نکل گیا۔ ندیم نے اس کے جانے کے بعد غار کا جائزہ لیا۔ اسے کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھوں سے دیواروں کو ٹٹول کر دیکھا۔ پتھریلی دیوار تھی جس میں کہیں کہیں سے خشک گھاس باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہاں مچھر بھی تھے مگر ندیم کو سب سے زیادہ ڈر سانپ بچھو کا تھا۔ لیکن آزادی کے احساس نے اس خوف کو بھی کافی حد تک زائل کر دیا تھا۔ جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی وقت کسی درندے کی عجیب سی آواز سنائی دیتی۔ یہ آواز بھیڑیے کی آواز سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ اسی قسم کی آوازوں سے جیل کی کوٹری میں بھی آیا کرتی تھی۔ ندیم نے باقی ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح کی ہلکی ہلکی سلیٹی روشنی غار میں آنے لگی تو وہ اٹھ کر غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ سامنے جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ اس نے جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر دیکھا۔ اس کے سامنے اونچی نیچی زمین پر گھنے درختوں، اونچی گھاس اور جھاڑیوں کا سلسلہ دور پہاڑی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس قدر دشوار گزار علاقہ تھا کہ لگتا تھا کبھی کوئی ادھر آیا ہی نہ ہو۔ ہوا میں سبزے کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ندیم اٹھ کر غار میں واپس آ گیا۔ اس کے پاس سگریٹ بھی نہیں تھے جن کو پھونک کر وہ وقت گزار لیتا۔ غار کی زمین پتھریلی تھی اور اس کا رنگ سرخی مائل تھا۔ جیل کا سائرن رات کو نہیں بجا تھا لیکن ندیم کو یقین تھا کہ اب تک اس کے فرار کا پتہ چل گیا ہوگا۔ کالے پانی کے جیل میں زیادہ قیدی نہیں تھے اسی لیے وہاں سائرن نہیں بجایا گیا تھا۔
لیکن جیسا کہ بعد میں نظرل چاچا نے اسے بتایا کہ اس کے فرار کا علم رات 2 بجے اسی وقت ہو گیا تھا جب سنتری نشے میں مدہوش وہاں واپس آیا اور اس کی کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ سنتری سکنا لال کو حراست میں لے لیا گیا اور کالے پانی کی پولیس اور فوج نے مل کر جنگل میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ غار میں دن کے وقت بھی حبس اور مچھر برابر ندیم کو تنگ کر رہے تھے۔ انہیں بھگانے کے لیے وہ دھونی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ندیم کو پیاس لگ رہی تھی مگر وہ پانی پینے کے لیے غار سے نکل کر جنگل میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ نظرل نے اسے منع کیا تھا۔ دوپہر کے قریب نظرل آ گیا۔ وہ ندیم کے لیے ڈبل روٹی، اچار اور پانی سے بھرا ہوا چھوٹا سا مشکیزہ ساتھ لایا تھا۔ ندیم نے سب سے پہلے پانی پیا۔ نظرل نے اسے بتایا کہ اسے جگہ جگہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ جیل میں نظرل چاچا کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے زندگی کے 30 برس وہاں نوکری کرتے گزار دیے تھے بلکہ وہ ایک دیانتدار اور فرض شناس ملازم تھا۔ چنانچہ اس نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ قیدی یقینی طور پر اس جزیرے سے نکل کر انڈمان کے کسی دوسرے جزیرے میں جا چھپا ہے۔ وہ اس جزیرے میں ٹھہرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ انڈمان کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ یوں اس نے جیل کے حکام اور پولیس کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ ان جزیروں کو کھنگالنے میں کافی وقت گزر جاتا اور اس دوران نظرل چاچا ندیم کو وہاں سے نکال کر جہاز میں سوار کرا دیتا۔ اب نظرل نے ندیم کو وہ اسکیم بتائی جس پر عمل کرتے ہوئے ندیم کو کرشنا جہاز کے ذریعے واپس ہندوستان جانا تھا۔ ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ ندیم نے اس لیے کیا تھا کہ انڈمان سے ان دنوں بحری جہاز صرف ہندوستان کو ہی جاتے تھے۔ کولمبو یا انڈونیشیا کی جانب کوئی جہاز نہیں جاتا تھا۔ ویسے بھی ندیم ہندوستان سے نجمی کو ساتھ لیے بغیر پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ جب نظرل نے ندیم کو اسکیم بتائی تو ایک بار تو ندیم کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسے قبر میں بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسکیم یہ تھی، ہندوستان سے جو بحری جہاز آتے تھے وہ مٹی کا تیل، نمک، دالیں اور دوسری چیزیں لاتے تھے۔ یہاں سے واپس جاتے ہوئے کالی مرچ، الائچی اور مقامی کاریگروں کے بنائے ہوئے ناریل کی لکڑی کے نوادرات، چھوٹے چھوٹے بت، ایش ٹرے، پاندان، سجاوٹ کی چیزیں اور پٹسن کی ٹکوزیاں وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ الائچی اور کالی مرچیں تو بوریوں میں بھری جاتی تھیں لیکن نوادرات لکڑی کے بڑے بڑے بکسوں میں پیک کر کے بھیجی جاتی تھیں۔ پٹسن کی نوادرات کی برآمد کا کام نظرل چاچا کے ایک رشتہ دار کرتا تھا۔ یہ مال نظرل کے مکان کے گودام میں لکڑی کے بڑے بڑے کریٹوں میں بھرا جاتا تھا۔ نظرل نے ندیم کو بتایا کہ اسے نوادرات کے ایک کریٹ میں لٹا کر کرشنا بحری جہاز میں لاد دیا جائے گا۔ کلکتے کی بندرگاہ پر یہ مال ایک بہت بڑے گودام میں رکھوا دیا جاتا ہے جہاں سے وہاں کا ایک مارواڑی سیٹ آ کر اسے چھڑا لے جاتا ہے اور اپنے گودام میں رکھوا دیتا ہے۔ نظرل نے کہا، اس مارواڑی سیٹ کے گودام میں پہنچنے کے بعد تم لکڑی کا کریٹ کو کھول کر باہر نکل آؤ گے۔ اس گودام سے باہر نکلنا تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے، تم اس کے لیے تیار ہو؟ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کے سوا تمہارے یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ندیم نے نظرل کی اسکیم کو بڑے غور سے سنا۔ خیال ہی خیال میں اس نے اپنے آپ کو لکڑی کے بکس میں بند پایا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ چاچا، لکڑی کے بکس میں مجھے ہوا کہاں سے آئے گی؟ اس کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ لکڑی کے باکس میں سوراخ کر دوں گا میں جن میں سے تم کو تازہ ہوا آتی رہے گی۔ اگر میرے بکس کے اوپر دوسرے کریٹ رکھ دیے گئے تو مجھے کہاں سے ہوا آئے گی؟ میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بندرگاہ پر جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہارے کریٹ کے اوپر کوئی دوسرا کریٹ نہ رکھا جائے بلکہ سب سے اوپر تمہارا کریٹ ہو۔ ویسے اتنا خطرہ تو تمہیں مول لینا ہی ہوگا نا، یہ تمہارا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کے علاوہ کریٹ کے پہلوؤں میں بھی تمہارے منہ کے قریب سوراخ ہوگا، تم کو وہاں سے بھی ہوا ملتی رہے گی۔ ندیم نے آزادی اور زندگی کے لیے موت کے منہ سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے چاچا، میں تیار ہوں۔ نظرل نے ندیم کی بہادری کی تعریف کی اور ایک بار پھر تاکید کرتے ہوئے کہا، پر یہ بات یاد رکھنا، اگر تم کسی بھی وقت پکڑے گئے تو میرا نام مت لینا۔ ندیم نے اسے یقین دلایا کہ وہ تشدد سہتے سہتے مر جائے گا پر اس کا نام زبان پر نہیں لائے گا۔ نظرل چاچا دوسرے روز رات کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ یوں ہی ندیم نے اس غار میں 2 ہفتے گزار دیے۔ کرشنا جہاز کے آنے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا کہ ایک روز شام سے پہلے اسے جنگل میں کچھ انسانی آوازیں سنائی تھی۔ آوازیں قریب آتی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا پولیس کے آدمی ادھر آ رہے ہیں؟ اس خیال سے ہی ندیم کو پسینہ آ گیا۔ وہ غار سے نکل کر جھاڑیوں کی اوٹ میں آ گیا اور شاخوں کو ایک طرف ہٹا کر درختوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے درختوں کے نیچے جھاڑیوں کے اوپر انسانی سر دکھائی دیے۔ یہ 6-7 آدمی تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی پولیس یا فوج کی وردی نہیں پہن رکھی تھی۔ پولیس اور فوج کی ٹوپیوں کو ندیم دور سے ہی پہچان لیتا تھا لیکن یہ انٹیلیجنس کے آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ ندیم نے سوچ لیا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن ان کی آوازیں دور ہونے لگی۔ انسانی سر بھی جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئی اور پھر آوازیں بھی ختم ہو گئی۔ ندیم نے اطمینان کا سانس لیا مگر اب اسے غار میں بھی بے چینی لگی رہی کہ کہیں یہ لوگ اوپر سے ہو کر غار میں نہ آ جائیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ ہوگا اور ندیم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن خیریت ہی رہی اور ان لوگوں کی آوازیں پھر سنائی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو گیا، درختوں پر پرندوں کا شور گونج اٹھا، پھر رات کا اندھیرا چھا گیا اور سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔
ندیم احتیاط کے طور پر غار کے اندر رہنے کے بجائے منہ کے قریب ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ جنگل میں دائیں بائیں اور سامنے نگاہ ڈال سکتا تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو اسے فضا میں مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی۔ نظرل ادھر آنے سے پہلے ایک پرندے کی طرح ہلکی سی سیٹی بجا دیتا تھا جس سے ندیم سمجھ جاتا تھا کہ نظرل چاچا آ رہا ہے۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی ندیم لپک کر غار کے اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد نظرل چاچا غار میں داخل ہوا۔ وہ روٹیاں، اچار اور پانی کا مشکیزہ ساتھ لایا تھا۔ جب ندیم نے اسے بتایا کہ آج کچھ آدمی وہاں سے گزرے تھے تو نظرل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر سر اٹھا کر بولا، بیٹا تم کو آج رات ہی میرے ساتھ گودام میں چلنا ہوگا۔ کرشنا جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا ہے، وہ 3 دن بعد انڈمان کے لیے روانہ ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں یہاں سے کال لے جاؤں گا، مگر لگتا ہے کہ اس جنگل میں بھی تمہاری کھوج شروع ہو گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم آج ہی میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو۔ ندیم نے اچار کے ساتھ روٹی کھائی، جی بھر کر پانی پیا۔ نظرل کہنے لگا، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں باہر جا کر دیکھ آؤں۔ وہ غار سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، چلو سب ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ شہر کی آبادی شروع ہو تو مجھ سے کچھ فاصلے پر ہو جانا۔ ندیم نے جنگل میں نظرل کے عقب میں چلنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں دونوں دیر تک چلتے رہے۔ انہوں نے جنگل کا سارا علاقہ عبور کر لیا تو ڈھلان سے اترتے ہوئے فاصلے پر ندیم کو مکانوں کی ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ نظرل آگے آگے تھا۔ وہ اسے آبادی سے کچھ فاصلے پر جنوب کی طرف ایک بستی کے سرے پر لے گیا۔ یہاں روشنی کہیں کہیں تھی۔ نظرل رک گیا اور بولا، اب تم میرے اور اپنے درمیان کچھ فاصلہ رکھ لو۔ گودام میرے مکان کے عقب میں ہے اور میرا مکان سامنے والی بستی کے کونے میں ہے، آ جاؤ۔ نظرل چلا تو ندیم رکا رہا۔ جب وہ اسے 10-15 قدم دور ہو گیا تو ندیم بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ آخر کار وہ ایک مکان کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ آگے گودام کا لکڑی کا برآمدہ تھا۔ دالان میں ناریل کے درخت اندھیرے میں اپنے بھوتوں کے سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ نظرل ندیم کو ایک گودام میں لے گیا جس کے اندر لکڑی کے کھوکے اور دوسرا سامان بکھرا پڑا تھا۔ چھت کے ساتھ دھیمی روشنی والا بلب چل رہا تھا۔ یہی وہ گودام ہے جس میں لکڑی کے کھوکوں میں ہندوستان جانے والا سامان بار بار کر لایا جاتا ہے۔ یہاں ان کھوکوں پر کمپنی کے پتے لکھے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے رشتہ دار کو تمہارے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے، تم پریشان مت ہونا، وہ بھی میری طرح پاکستان کا سچا عاشق ہے۔ وہ بڑی خوشی سے تمہیں کھوکے میں بند کر کے ہندوستان پہنچانے کو تیار ہے۔ چونکہ یہ ان کا ساکھ کا معاملہ ہے اسی لیے وہ تم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ جب تم کلکتہ میں سیٹ کے گودام سے باہر نکلو تو اس سے پہلے اس کھوکے کو آگ لگا دینا جس میں بند ہو کر تم نے سفر کیا تھا۔ میں آگ ضرور لگا دوں گا، لیکن اتنی جلدی کیا اسے آگ لگ جائے گی؟ اس پر نظرل نے اسے بتایا کہ ماچس اور مٹی کے تیل کی بوتل اس کے ساتھ رکھ دی جائے گی۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اگر سیٹ کو علم ہو گیا کہ کھوکے میں مال آدھے سے بھی کم تھا تو میرے رشتہ دار کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ چاچا، اگر میں خیریت سے کلکتے پہنچ گیا اور سیٹ کے گودام میں پہنچ کر کھوکے سے باہر بھی نکل آیا نا تو یقین کرو میں اس کے سارے گودام کو آگ لگا کر ہی وہاں سے باہر نکلوں گا۔ سارے گودام کو آگ لگانے کا ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم صرف وہی کھوکا جلا دینا جس میں بند ہو کر جاؤ گے۔ اچھا اب تم یہاں لیٹ کر آرام کرو، میں صبح آؤں گا، ساتھ میرا مکان ہے جہاں میرے بیوی بچے رہتے ہیں، تم آواز بالکل نہ نکالنا۔ نظرل چلا گیا۔ دوسرے دن وہ صبح صبح ایک پرانا سا تھرماس لے کر آ گیا۔ اس میں گرم گرم چائے تھی، ساتھ وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے بھی لایا تھا۔ ندیم نے بڑے مزے سے چائے پی۔ کتنے دنوں بعد اسے چائے نصیب ہوئی تھی۔ آج شام کو مال کے کھوکے اس گودام میں لا کر لگا دیے جائیں گے، اس وقت میں تمہیں دوسری کوٹری میں چھپا دوں گا کیونکہ میرے رشتہ دار کے ساتھ مزدور بھی ہوں گے۔ 2 دن بعد یہ مال یہاں سے بندرگاہ کی گودی پر پہنچایا جائے گا۔ اسی روز رات کو مال کرشنا جہاز پر لادا جائے گا اور اس رات کی صبح کو جہاز کولکاتہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ سمندری سفر 2 دن میں طے ہوگا۔ تیسرا دن تمہیں کولکاتہ کے گودام میں آئے گا، اس کے بعد تم وہاں سے نکل جانا۔ شام کو نظرل نے ندیم کو گودام کے ساتھ والی کوٹری میں چھپا کر باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کا رشتہ دار ٹرک پر مال لدوا کر مزدوروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ بھرے ہوئے کھوکے گودام میں ایک طرف لگا دیے گئے۔ جب سارا سامان گودام میں پہنچ گیا تو نظرل کے رشتہ داروں نے ٹرک ڈرائیور اور مزدوروں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ پھر نظرل کی طرف جھک کر رازداری سے وہ بولا، پاکستانی لڑکا کدھر ہے؟ نظرل نے بند کوٹری کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا رشتہ دار بولا، اسے اب گودام میں لے آؤ، میں تمہارے گھر جا رہا ہوں۔ جس رات سامان بندرگاہ کی گودی پہ جانے والا ہوگا اس روز میں شام کو آ کر اس پاکستانی لڑکے کو اس کے لیے تیار کیے گئے خاص کھوکے میں بند کر دوں گا۔ یہ خاص کھوکا گودام میں مال کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ نظرل کا رشتہ دار اس کے گھر کی طرف مڑ گیا اور نظرل نے کوٹری کھول کر ندیم کو وہاں سے نکالا اور گودام میں لے جا کر کہا، ان کھوکوں میں خالی کھوکا بھی ہے، اس کھوکے میں لیٹ کر تم بحری جہاز میں سفر کرو گے۔
ندیم نے لکڑی کے اس بکس کو ایسے دیکھا جیسے بلی اس پنجرے کو دیکھتی ہو جس میں اسے بند کیا جا رہا ہو۔ یہ کھوکا لمبائی میں 6 فٹ اور چوڑائی میں 3.5 فٹ تھا۔ اس کے اندر گدیلا بچھا کر سرہانہ سا رکھ دیا گیا تھا۔ مٹی کے تیل کی ایک پلاسٹک کی بوتل، ماچس، بسکٹوں کا ڈبہ، پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ، خشک میووں کی تھیلی بھی رکھ دی گئی تھی۔ 2 دن بعد جب رات کے پچھلے پہر ندیم اس کھوکے میں اتر کر لیٹ گیا تو وہ اسے بڑے آرام دہ لگا۔ نزرل چاچا اور اس کا رشتہ دار اس کے پاس ہی گودام میں موجود تھے۔ ان کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ جہاز کی رولنگ اور دھچکوں سے بچنے کے لیے ندیم کے دائیں بائیں فوم کے لمبے تکیے اس طرح پھنسا دیے گئے کہ ندیم کو دھچکے بھی نہ لگیں اور اسے ہلنے جلنے میں بھی آسانی ہو۔ کھوکے کی اونچائی اتنی رکھی گئی تھی کہ ندیم گھٹنے اوپر اٹھا سکتا تھا۔ لکڑی کی دیواروں میں منہ کے قریب دائیں بائیں 6 گول سوراخ ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھے گئے تھے۔ بیٹا گھبرانا بالکل نہیں، سمندر ان دنوں پرسکون ہوتا ہے، ہچکولے نہیں لگتے، معمولی سی رولنگ ہوتی ہے، تم کو ہوا برابر آتی رہے گی اور ہم تمہارے کھوکے کو جہاز میں اس طرح رکھوائیں گے کہ تمہارے اوپر کوئی دوسرا کھوکا نہ رکھا جائے۔ اب میں کھوکے کو بند کرتا ہوں، ذرا دیکھوں تو تمہیں کتنا ہوا آتا ہے۔ یہ کہہ کر نزرل چاچا نے کھوکے کے اوپر لکڑی کا تختہ رکھ دیا۔ کھوکے کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ ندیم کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے قبر میں بند کر دیا ہو۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اوپر والے تختے اور دائیں بائیں کے سوراخوں میں سے تازہ ہوا کھوکے میں آ رہی تھی۔ نزرل نے تختہ اٹھا دیا۔ اس کا رشتہ دار بولا، دم تو نہیں گھٹتا تھا نا بیٹا؟ جی نہیں، ندیم نے آہستگی سے کہا۔ اسے دم گھٹنے کا احساس ضرور ہوا تھا مگر یہ تکلیف اسے ہر حالت میں برداشت کرنی تھی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آزادی حاصل کرنے اور نجمی کے شہر کلکتے پہنچنے کے لیے اسے اس جاگوسل مرحلے سے بہرحال گزرنا تھا۔ نزرل کہنے لگا، تمہارے پاس ضرورت کی ہر شے رکھ دی گئی ہے۔ جہاز دوسرے روز شام کو کولکاتہ پہنچ جائے گا۔ ہم نے مارواڑی سیٹ کو تار دے دیا ہے کہ وہ سامان جلدی چھڑا لے۔ یقیناً وہ پرسوں شام کو سامان چھڑا کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں بندرگاہ کے گودام میں نہیں جانا پڑے گا۔ نزرل نے گھڑی دیکھی۔ اس کا رشتہ دار بولا، میرا خیال ہے اب کھوکا بند کر دینا چاہیے کیونکہ مال لے جانے کے لیے ٹرک آتا ہی ہوگا۔ پھر ندیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تختے میں کیل اس طرح ٹھوکی جائے گی کہ تم ذرا سی کوشش کر کے اس کو اوپر اٹھا سکتے ہو۔ ایک ہتھوڑی تمہارے پاس رکھ دی گئی ہے۔ نزرل نے ندیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا خدا تمہیں بہت جلد خیریت سے پاکستان پہنچائے۔ میری طرف سے اپنے ماں باپ اور دوسرے پاکستانی دوستوں کو سلام کہنا۔ ہم ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ندیم نے نزرل چاچا کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ اس کی آواز جذباتی ہو گئی۔ اس نے نزرل اور اس کے رشتہ دار کا شکریہ ادا کیا۔ نزرل نے جیب سے 200 روپے انڈین کرنسی نکال کر ندیم کو دیے۔ یہ رکھ لو، کولکاتہ میں تمہارے کام آئیں گے۔ خدا حافظ بیٹا۔ کھوکے کے اوپر تختہ لگا دیا گیا۔ ندیم اندھیرے میں کھوکے کے اندر خاموش لیٹا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تختے کو کیلوں سے اس طریقے سے جوڑا گیا تھا کہ وہ اندر سے تھوڑی سی ضرب لگانے سے کھل سکتا تھا۔ باہر ٹرک کھڑے ہونے اور مزدوروں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت گودام میں سے سارا مال ٹرک میں رکھا جانے لگا۔ نزرل کے رشتہ دار نے ندیم والے کھوکے کو بڑی احتیاط سے دوسرے کھوکوں کے اوپر رکھوا دیا اور ٹرک میں بیٹھ کر بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن 7 بجے کرشنا جہاز کو انڈمان سے روانہ ہونا تھا۔ ندیم چپ چاپ کھوکے کے اندر بالکل سیدھا لیٹا تھا۔ وہ دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ اسے صحیح سلامت کلکتے پہنچا دے۔ ٹرک بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ نزرل کے رشتہ دار نے اپنی نگرانی میں سامان جہاز کے لوئر ڈیک میں رکھوا دیا۔ اس بات کا اس نے خاص خیال رکھا کہ ندیم والا کھوکا دوسرے کھوکوں کے اوپر رکھا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کھوکے کے اندر اندھیرے میں لیٹا خدا کو یاد کرتے ہوئے دل میں کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد الملہ بھی شبانہ کو ساتھ لے کر اسی جہاز میں سوار ہو چکا تھا۔ یہ بار بردار جہاز تھا اور عبدل کا تعلق چونکہ مرچنٹ نیوی سے تھا، اسی لیے اسے اور شبانہ کو 2 الگ الگ کیبن کپتان نے دے دیے تھے۔ باقی ملہ بھی ڈیک پر سوار ہو گئے تھے۔ دن کے ٹھیک 7 بجے کرشنا بحری جہاز نے لنگر اٹھا دیا اور آہستہ آہستہ بندرگاہ کی جیٹی سے دور ہٹنے لگا۔ شبانہ اور ندیم اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ وہ دونوں ایک ہی جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ ندیم کھوکے کے اندر لیٹا تھا۔ جہاز کے انجنوں کی آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاز اپنے سفر پر سمندر میں روانہ ہو گیا ہے۔ ندیم نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ جنوری کا مہینہ تھا۔ ان دنوں سمندر پرسکون ہوتا ہے۔ کرشنا سکون سے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ شبانہ اپنے کیبن میں لیٹی لاہور کو یاد کر رہی تھی۔ اسے صرف ایک ہی خیال پریشان کر رہا تھا کہ کلکتہ پہنچنے کے بعد وہ بھارت کی سرحد پار کر کے پاکستان کیسے جائے گی۔ عبدل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شبانہ پاکستانی ہے اور اسے ڈھاکے سے اغوا کر کے ہندوستان لایا گیا تھا۔ شبانہ نے سوچا کہ عبدل ایک نیک دل مسلمان بزرگ ہے، وہ کلکتے پہنچ کر اسے سب کچھ بتا دے گی، وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ شبانہ کلکتے کے وکیل صاحب کے دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، یوں ان کے پولیس کی نظروں میں آ جانے کا اندیشہ تھا۔ عبدل نے شبانہ سے کہہ رکھا تھا کہ کلکتے پہنچ کر تم میرے گھر میں اترنا،
मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में डूबे हुए जहाज के कप्तान साहब के बंगले पर पहुंचा दूंगा। मैंने उनका बंगला देखा हुआ है, टालीगंज में है। शबाना वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि नेकदिल कप्तान अब इस दुनिया में नहीं था। वो तो जहाज के साथ ही समंदर की नजर हो गया था और वो उसकी भांजी भी नहीं थी। उसके बीवी बच्चे साफ कह देंगे कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार नहीं है। बेहतर यही है कि कलकत्ते पहुंचकर अब्दुल को सारी बात बता दी जाए। वो जरूर किसी न किसी तरह मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। वो जहाज रान है, जहाज की कंपनी का मुलाजिम है। वो जरूर उसे किसी ऐसे जहाज में सवार करवा देगा जो रंगून या कोलंबो जा रहा हो। कृष्णा हमवार रफ्तार और हल्की बेमालूम सी रोलिंग के साथ खुले समंदर में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। जहाज के लोअर डेक में गोदाम में नदीम का खोखा भी दूसरे सामान के साथ पड़ा था। उसके अंदर नदीम लेटा अल्लाह को याद कर रहा था। उसका ख्याल था कि खोखे में बंद होने से उसका दम जरूर घुटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे सुराखों में से बराबर ताजा हवा आ रही थी। खोखे में उसने कई बार पहलू भी बदला और घुटनों को भी ऊपर किया। सिर्फ उठकर बैठ नहीं सकता था। उसने प्लास्टिक के छोटे डब्बे में से थोड़ी सी खुश्क भुनी हुई मछली निकालकर डबल रोटी के 2 टुकड़ों के साथ खाई। मछली के हिस्से को मुंह से लगाकर पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिजा में जहाज के इंजन की आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। नदीम को यह भी मालूम नहीं था कि उस वक्त दिन है या शाम हो गई है। वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। जब उसे दोबारा भूख लगी तो उसने अंदाजा लगाया कि रात हो गई है। थोड़ा बहुत खाकर नदीम एक तरफ पहलू के बल लेट गया। यूं उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। नींद नहीं आ रही थी। जहाज में अब रोलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन रोलिंग ज्यादा नहीं थी। ना जाने किस वक्त थोड़ी देर के लिए नदीम की आंख लग गई। एक ही पहलू पर लेटे रहने से और कुछ खोखे के अंदर की बंद फिजा के बायस बहुत जल्द उसकी आंख खुल गई। उसका जिस्म उठकर बैठने का तकाजा कर रहा था, मगर वो बैठ नहीं सकता था। उसने दूसरी तरफ पहलू बदल लिया। जिस्म जैसे लकड़ी की तरह अकड़ गया था। नदीम ने लेटे लेटे अपनी टांगों और बाजुओं को दबाना शुरू कर दिया। वो बहुत जल्द थक गया। उसका सांस फूल गया क्योंकि बंद खोखे में ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया कि जब से वो खोखे में बंद हुआ है उसके सांस लेने की रफ्तार तेज हो गई है। नदीम कभी आंखें बंद करता, कभी खोलकर अंधेरे में खोखे की छत के सुराखों को देखने की कोशिश करता। उन सुराखों को वो अपनी उंगली से कई बार छू चुका था। उसी जहाज के दरमियाने डेक के केबिन में शबाना बर्थ पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल दूसरे केबिन में गहरी नींद सो रहा था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। जहाज रात की तारीकी में काले पानी के समंदर में लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रात गुजर गई। नदीम का जिस्म पत्थर की तरह हो रहा था। उसकी रात सोते जागते गुजरी थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि रात गुजर गई है और बाहर समंदर पर सूरज की रोशनी फैली हुई है। जब उसे भूख लगी तो वो समझ गया कि दूसरा दिन तुलू हो गया है। उसने अपने बाजुओं को दबाते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिर्फ 10-12 घंटों का सफर बाकी था। शाम को जहाज कलकत्ते पहुंचने वाला था। नदीम ने अपनी टांगों पर जोर जोर से रगड़कर मालिश की, फिर कुछ बिस्किट, एक टोस्ट और थोड़े से खुश्क मेवे खाकर पानी पिया और पहलू के बल लेट गया। मगर जल्द ही वो सीधा हो गया। ऊपर वाले कैबिन में शबाना अब्दुल के साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के बाद वो डेक पर समंदर की ताजा हवा में आ गई। समंदरी हवा में उसके बाल उड़ने लगे। उसने सर पर साड़ी का पल्लू कर लिया और स्याह समंदर की वसअतों को देखने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी था। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप निकली हुई थी। थोड़ी देर खुली हवा में समंदर का नजारा करने के बाद शबाना नीचे अपने कैबिन में आकर लेट गई। जहाज अपने सफर पर रवा दवा था। दोपहर भी गुजर गई। जब सूरज मगरबी उफक में समंदर पर चमकना शुरू हुआ तो दूर जमीन की लकीर दिखाई दी। जहाज के मल्ला एक दूसरे को दूर से नजर आती जमीन की स्याह लकीर दिखाने लगे। अब्दुल ने शबाना के कैबिन में जाकर कहा, चलो ऊपर बेटी चलो, जमीन नजर आ गई है, हम कलकत्ते पहुंचने वाले हैं। शबाना जल्दी से अब्दुल के साथ जहाज के अर्शे पर आ गई। जमीन की स्याह लकीर एक कौस की तरह नजर आ रही थी। शबाना को जमीन देखकर कोई खुशी नहीं हुई। वो दुश्मन की सरजमीन से निकलकर दोबारा दुश्मन ही की सरजमीन में दाखिल हो रही थी। उसे सिर्फ इतनी तसल्ली हुई थी कि उसका जहाज खैरियत से साहिल के करीब पहुंच गया था और उसमें कोई धमाका नहीं हुआ था। शबाना पर एक बार फिर इस्तरारी कैफियत तारी हो गई। अब्दुल उसके पास ही खड़ा करीब आते साहिल की लकीर देख रहा था। आबी परिंदे भी जहाज के ऊपर मंडलाने लगे थे। ये इस बात का सबूत था कि साहिल दूर नहीं है। शबाना ने सोचा कि वो कलकत्ते पहुंचकर ही अब्दुल को अपने बारे में बताएगी। समंदरी हवा के शोर में वो इत्मीनान से बात नहीं कर सकती थी। 1 घंटे के बाद साहिल और करीब आ गया। अब समंदर में एक जगह पर डोलते हुए गुब्बारे भी गुजरने लगे जो जहाज को रास्ता दिखा रहे थे। सूरज गुरूब हुआ तो उसकी सुर्ख रोशनी में किनारे की तरफ साफ नजर आ रहे थे। जहाज अब समंदर से निकलकर दरिया हिगली में दाखिल हो चुका था। पानी का रंग गदला हो गया था। शाम का सुरमई अंधेरा फैल गया था। कलकत्ते की बंदरगाह पर रोशनियां हो रही थी कि जहाज ने बंदरगाह के करीब पहुंचकर विसल देनी शुरू कर दी। नदीम ने जहाज के भोंपुओं की बार बार बुलंद होती आवाजें सुनी तो समझ गया कि जहाज गोदी पर लगने वाला है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हाथ से अपनी टांगों और बाजुओं की मालिश करने लगा। जहाज गोदी के साथ जाकर लग गया। फौरन लंगर फेंक दिया गया।
इंजन बंद हुए तो नदीम की जान में जान आई। अब वो ये इंतजार करने लगा कि कब उसका खोका दूसरे सामान के साथ जहाज से निकाला जाता है। दूसरी तरफ अब्दुल ने शबाना को साथ लिया और बंदरगाह से बाहर आ गया। शाम हो गई थी। बंदरगाह के बाहर उसे रिक्शा मिल गया। वो शबाना को लेकर अपने घर रवाना हो गया। 1.5 घंटे के बाद जहाज का सामान बाहर निकाला जाने लगा। मारवाड़ी सेठ को अंडमान के ताजिर कतार मिल गया था और वो माल को वसूल करने अपने आदमियों के साथ बंदरगाह पर मौजूद था। मजीद 2 घंटे माल को क्लियर करवाने में लग गए। नदीम खोखे के अंदर लेटा हुआ था। सुराखों में से बंदरगाह की रोशनी खोखे के अंदर आ रही थी। गोदी पर उसका खोका दूसरे खोखों पर रखा गया तो उसे एक धचका लगा, मगर फोम के तकियों ने उसे चोट नहीं लगने दी। वो समझ गया कि उसके खोखे को ट्रक में रखा जा रहा है। फिर ट्रक कलकत्ते की सड़क पर रवाना हो गया। सेठ अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा था। उसका गोदाम रेन स्ट्रीट में था। सेठ ने माल गोदाम में जाकर रखवा दिया। नदीम को दरवाजा बंद करने की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। ये नदीम की खुशकिस्मती थी कि उसका खोखा दूसरे खोखों के नीचे दबा नहीं था। कुल 7 खोखे थे और नदीम जिसमें बंद था वो कोने में 2 खोखे के ऊपर रखा था। जब नदीम को यकीन हो गया कि गोदाम में अब कोई मजदूर या चौकीदार नहीं है तो उसने अपनी टांग के पास पड़ी हुई हथौड़ी उठाई और ऊपर लगे तख्ते के किनारे से जोर लगाकर दबाना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट की कोशिश के बाद वो तख्ते को उखाड़ने में कामयाब हो गया। तख्ता दूसरी तरफ करके नदीम ने अपना आधा धड़ ऊपर उठा लिया। उसे यूं लगा जैसे उसकी कमर लकड़ी की बन चुकी है। वो जल्दी से फिर लेट गया। लंबे लंबे सांस लेने लगा। ताज़ा और वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन ने उसकी तवानाई को काफी हद तक बहाल कर दिया। उसने एक बार फिर ऊपर वाला धड़ ऊपर उठाकर बाहर देखा। ये एक ऊंची छत वाला छोटा सा गोदाम था जिसकी छत से बल्ब लगा था। बल्ब की रोशनी में नदीम ने गोदाम का जायजा लिया। फिर टांगों को हथेलियों से जोर जोर से रगड़ा और खोखे से निकल आया। बाहर निकलने से पहले उसने मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस उठा ली थी। फर्श पर खड़े होने से उसकी टांगें लड़खड़ासी गईं। नदीम ने 2-3 बैठकें निकाली। दौरान खून नॉर्मल हो गया। गोदाम के दरवाजे के पास जाकर उसने झिरी में से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर एक तंग सी गली थी जहां हल्की रोशनी हो रही थी। ये खंबे पर लगे बल्ब की रोशनी थी। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। नदीम को किसी वक्त बाहर से किसी मोटर गाड़ी और बग्घी के गुजरने की आवाज आ जाती थी। नदीम वहां से निकलने की तरकीबें सोचने लगा। गोदाम में कोई रोशनदान भी नहीं था। नदीम ने दरवाजे का जायजा लिया। ये लकड़ी का था जिसके बाहर ताला लगा था। ताला लोहे के कुंडे में फंसाकर लगाया गया था। दरवाजे के दोनों किवाड़ों के दरमियान जरा सा दबाने से झिरी नमूदार हो गई। उस झिरी में से वो कुंडा थोड़ा सा नजर आने लगा जिसमें ताला लगाया गया था। अब नदीम गोदाम में लोहे की सलाख तलाश करने लगा। गोदाम में इस तरह की चीजें अमूमन मिल जाया करती हैं। नदीम को भी बहुत जल्द कोने के सामान में लोहे की एक मजबूत सलाख मिल गई। उसने सलाख को झिरी में जोर लगाकर कुंडे में फंसा दिया। अब उसने सलाख को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर को झटका दिया। कुंडा अपनी जगह से हिल गया। 3-4 झटकों के बाद कुंडा एक जानिब से उखड़कर लटकने लगा। साथ ही दरवाजा खुल गया। नदीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहिश्त का दरवाजा खुल गया हो। उसने किवाड़ को जरा सा खोलकर गली में झांका। ये एक तंग गली थी जहां बिल्डिंगों के पिछवाड़े लगते थे और बल्ब की रोशनी में उसे कई जगह कचरे के ढेर भी पड़े दिखाई दिए। ये कचरा बिल्डिंग में रहने वालों ने किचन की खिड़कियों से नीचे फेंका था। कलकत्ते में इस किस्म की गलियां जरूर रखी जाती हैं और उन्हें कचरा गली के नाम से पुकारा जाता है। ये कचरा गलियां तंग खोलियों वाली इमारतों के पिछवाड़े के दरमियान बनाई जाती हैं। खोलियों और फ्लैटों में रहने वाले किचन में से कूड़ा करकट इन गलियों में फेंक देते हैं, जहां कॉरपोरेशन के ट्रक आकर उस कचरे को उठाकर ले जाते हैं। नदीम ने किवाड़ बंद कर दिया। अब उसे अपने खोखे को आग लगाना थी ताकि उसके फरार का कोई सबूत गोदाम में बाकी ना रहे। उसने मिट्टी के तेल को अपने खोखे पर अच्छी तरह छिड़का और फिर उस खोखे को आग लगा दी। मिट्टी के तेल ने फौरन आग पकड़ ली और खोखे में से शोले बुलंद होने लगे। उसके साथ ही नदीम किवाड़ खोलकर गोदाम से निकलकर कचरा गली में आ गया। नजरल के दिए हुए 200 रुपए नदीम की जेब में पड़े थे। कलकत्ते के बाजारों से नदीम काफी हद तक वाकिफ था। उसे यह भी एहसास था कि पुलिस जरूर उसकी तलाश में होगी, क्योंकि अंडमान से यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में उसके फरार की इत्तला पहुंच गई होगी। नदीम धोती कुर्ते में मलबूस था। ये लिबास उसे नजरल चाचा ने दिया था। गली से गुजरकर नदीम बाजार में आकर सर झुका एक तरफ चलने लगा। बाजार में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। फ्लैटों और खोलियों में रोशनी हो रही थी। दुकानें बंद थी। नदीम समझ गया कि रात काफी गुजर चुकी है। थोड़ी देर में वहां आग का शोर मचने वाला था। नदीम तेज तेज कदमों से बाजार से निकलकर एक दूसरे बाजार की तरफ मुड़ गया। उसे मालूम नहीं था कि ये कौन सा इलाका है। कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर था और नदीम उसके सारे इलाकों से वाकिफ नहीं था। वो एक बड़ी सड़क पर आ गया जिसकी दोनों जानिब ऊंची रिहायशी इमारतें थी। उसे बहुत जल्दी किसी पनाहगाह की जरूरत थी। वो सोच रहा था कि उसे कहाँ पनाह मिल सकती है। कलकत्ते में एक ही ऐसी जगह थी जहाँ वो छुप सकता था, और ये अमजदिया होटल वाले जब्बार सेठ की बैठक ही हो सकती थी। अब उसे एक रिक्शे या टैक्सी की जरूरत थी जो उसे जकरिया स्ट्रीट पहुंचा दे। एक खाली टैक्सी को नदीम ने हाथ देकर रोक लिया। दूसरे लम्हे टैक्सी जकरिया स्ट्रीट की तरफ जा रही थी। यहाँ पर पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 समाअत फरमाएं।